بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم متمکن یعنی اسم مورب کی ہم نے اقسام شروع کی تھیں، جو کہ ٹوٹل 16 اقسام ہیں۔ ان میں سے ہم نے پہلی 5 قسمیں پڑھ لیں اور آج ہم اس کی 6 نمبر والی قسم پڑھتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہوتے ہیں؟ ستہ کا مطلب ہوتا ہے 6، تو اسماء ستہ یعنی 6 اسماء۔ مکبرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں تصغیر نہ ہو، جیسے پیچھے اس میں تصغیر ہم نے پڑھا تھا تو وہ نہ ہو۔ تو بہرحال یہ 6 اسماء ہیں جنہیں کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ یہ اسماء یہ نیچے کھڑے ہیں: ابن مانا باپ، اخن اس کا معنی ہوتا ہے بھائی، حمن اس کا معنی ہوتا ہے دیور، خامند کا جو بھائی ہوتا ہے، اور حنن شرمگاہ کو کہتے ہیں، فمن اس کا معنی ہے منہ، زو اس کا معنی ہوتا ہے والا، جیسے زو مالن مال والا۔ یہ مال الگ لفظ ہے، اصل میں یہ زو تک 6 اسماء ہیں۔ مال کو ہٹا دیں، مال ویسے لگایا گیا ہے۔ مال کا لفظ اس کے ساتھ اس لیے لگایا گیا ہے کہ زو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اس کے بعد ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد مال کا لفظ لکھا ہے۔ تو یہ 6 اسماء ہیں: ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، زو، جنہیں کہتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں ان کے اوپر اعراب جو ہے 3 طرح کے آ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر والا ہم اعراب، اگر ہم ان الفاظ کو بالکل سمپل رکھیں، ابن، ان کو مضاف نہ کیا جائے بلکہ ویسے ہی رکھا جائے اکیلا، تو پھر ان کے اوپر اعراب جو آتا ہے وہ آتا ہے مفرد منصرف صحیح والا، پھر یہ اس کے ضمن میں چلے جائیں گے، یعنی جاءنی ابن، آیا میرے پاس باپ، والد آئے میرے پاس۔ اب ابن یا جاءنی زیدن سے اسی طرح ہو جائے گا، زید مفرد منصرف صحیح ہے، اسی طرح کا اعراب ابن کو ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم اس ابن کو حالت نصب میں لے کر کے آئیں، اس کو ہم مفعول بھی بنائیں، رأیتو ابن، رأیتو فعل، تو ضمیر فاعل، ابن مفعول بھی، یہ اسی طرح اعراب ہے جیسے مفرد منصرف صحیح کا تھا، یعنی ہم مثال اگر بناتے رأیتو زیدن، تو اسی طرح کا اعراب ہی ابن پر ہے۔ اور مررتو اگر اس کے اوپر ہم با جارہ داخل کر دیں تو بے آبن ہو جائے گا، با کے نیچے زیر آ جائے گی، تو یہ مفرد منصرف صحیح والا اعراب اس کے اوپر آتا ہے جب یہ کسی کی طرف بھی مضاف نہ ہو۔ دوسری قسم کا اس کے اوپر جو اعراب آتا ہے وہ اس صورت میں آتا ہے کہ اگر یہ لفظ جو 6 اسماء ہیں یہ مضاف ہو جائیں لیکن یائے متکلم جو ہوتی ہے اس کی طرف یہ مضاف نہ ہو۔ یائے متکلم بالفرض ابی، یہ یائے متکلم ہے، میرے والد، یہ آپ نے ضمائر پڑھے ہوئے ہیں، تو یا جو ہے نا یہ بن جائے گی ضمیر مجرور متصل باضافت، اس قسم میں بنے گی میرے باپ۔ تو اب کا لفظ یا اسماء ستہ جو ہیں وہ یا کی طرف مضاف نہ ہوں، اس کے علاوہ کسی بھی لفظ کی طرف مضاف ہو جائیں تو اس صورت میں ان کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، حالت نصب میں الف کے ساتھ،
اور حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ بالفرض یہ اس وقت جب یہ مضاف ہوں گے، بالفرض ہم اس کے بعد کا ضمیر کو مضاف الیہ بنا دیتے ہیں، ابو کو جوڑ دیں جی ساتھ، اب ہم اس کے پیچھے فعل لگا دیتے ہیں، جاءنی ابو کا، آئے میرے پاس آپ کے والد۔ اب یہ ابو مرفوع اسے آپ کہیں گے، اس کا رفع واو کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے اب آپ کو ایک اور بات بھی سمجھ آئی کہ شاید ہم نے پیچھے کہیں پڑھا ہو کہ اعراب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے جیسے زیدن، اور دوسرا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ تو وہ اعراب بالحرف یہ آج ہم پڑھ رہے ہیں، جو پہلے غالباً مبنی مورب کی بحث میں ضمناً ذکر کیا تھا مصنف نے۔ تو یہ اعراب بالحرف ہے کہ واو حرف آ گیا تو رفع ہے، جاءنی ابو کا، جاءنی جاء فعل، نون وقایا، یا ضمیر مفعول، ابو مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو حالت رفع میں واو اور حالت نصب میں الف آئے گا۔ کیسے؟ اب کے بعد الف لگا دیا جائے، ابا، اس کو ہم کا کی طرف مضاف کر دیتے ہیں، ابا کا۔ اب یہ نصب والی حالت ہے، پیچھے ہم فعل لگاتے ہیں، رأیتو فعل، تو ضمیر فاعل، ابا جو ہے یہ ہو جائے گا مضاف مضاف الیہ مل کے مفعول۔ تو ابا حالت نصب میں ہے تو اس لیے اس کا نصب الف کے ساتھ ہوگا، اور اگر اسی اب کے پہلے ہم با جارہ لگا دیں، بے ابی کا، پھر یہ لفظ ہو جائے گا ابی، یا لگ جائے گی، اس کو ہم پھر جوڑ کے لکھتے ہیں بے ابی کا۔ تو اب یہ حالت جر ہے جو کہ یا کے ساتھ آئی ہے۔ تو یہ دوسری صورت والا اعراب ہو گیا۔ ایک، اگر یہ مضاف کہیں بھی نہ ہو تو پھر مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہے، اور اگر یہ مضاف ہوں لیکن یا متکلم کی طرف نہ ہو اور کسی بھی چیز کی طرف ہو جائیں تو پھر یہ اعراب ہے واو الف اور یا والا۔ تیسرے نمبر کا اعراب کہ بھائی اگر یہ یا کی طرف مضاف ہو جائے تو پھر کیا بنے گا؟ بالفرض ابھی، اب یا ضمیر ہے، مضاف الیہ ہے، اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اب اعراب ایک اور تیسری قسم والا ان کے اوپر آئے گا، وہ اعراب کہلاتا ہے تقدیری، اسے کہتے ہیں تقدیری اعراب، یا اسے ہم کہہ لیں فرضی اعراب، جو نظر نہیں آ رہا لیکن ہم نے ماننا ہے۔ تو تینوں صورتوں میں حالت رفع ہو، حالت نصب ہو یا حالت جر ہو، ابھی کا لفظ ایسے ہی رہے گا، یہ بدلے گا نہیں۔ بالفرض ہم جاءنی لگاتے ہیں، جاءنی ابی، آئے میرے پاس میرے والد۔ اسی طرح رأیتو، میں نے دیکھا ابھی، ابھی اب یہاں پہ مفعول بھی ہی ہے، نصب کی حالت میں ہے لیکن اسی طرح رہے گا ابھی۔ با جارہ لگا دیں تو بے ابھی، اسی طرح رہے گا۔ لہٰذا اب ہم ابھی یہاں پہ کہیں گے کہ اب مضاف یا ضمیر مضاف الیہ ہے لیکن یہ مرفوع رفع تقدیراً ہے، تقدیری رفع ہے، اور اس میں ہم کہیں گے ابھی میں تقدیری نصب ہے اور بے ابھی میں تقدیری جر ہے۔ تو یہ تیسرا اس کے اوپر اعراب آتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت جو ہے یہ آگے بھی آنے والی ہے اگلی قسموں کے اندر۔ تو ہم کتاب دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں اسماء ستہ مکبرہ،
جو یائے متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں، جیسے یہ ابو کا ضمیر مخاطب کی ہے، متکلم کی نہیں ہے، تو حالت رفع میں واو جا ابو کا، حالت نصب میں الف رأیت ابا کا، حالت جر میں یا مررت بی ابی کا۔ آپ ایک اور چیز ذرا نوٹ کر رہے ہوں گے یا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی ہر جگہ یہ 3 فعل ہی لگائے ہوئے ہیں، جا رأیت مررت، اوپر بھی دیکھیں تو یہی نظر آ رہے ہیں۔ دراصل یہ 3 فعل اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنا آسان ہو، اس لیے کہ جا کے بعد جو ہے نا فاعل آئے گا، رأیت، اس لیے جب فاعل آئے گا تو ہم جب جا کے بعد کوئی لفظ بولیں گے تو گویا ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، یہ فاعل ہے۔ جیسے جا ابو کا کہہ کر ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ابو جو ہے نا یہ حالت رفع میں ہے اور واو کے ساتھ رفع ہے۔ جیسے جا عمر، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی عمر فاعل بنا ہوا ہے، اور رأیت کے بعد کوئی لفظ بالفظ عمرہ آ رہا ہے تو یہ عمرہ مفعول بنے گا۔ کیوں؟ رأیت فعل ہے، تو ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل ہو گئے ہیں، اس کے بعد مفعول کا نمبر آتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے آگے ہم نے مفعول رکھا جس سے ہمیں یاد کرنا جو ہے نا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ عمرہ مفعول ہے۔ اور بے عمرہ مررت بی ابی کا، تو یہ با جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے نا مجرور ہی آتا ہے۔ اور ان اقسام کو یاد کرنے کا جو آسان طریقہ ہے ان کے اعراب، وہ آپ کو یہ پچھلی جو تھیوری لکھی ہوئی ہے نا یہ ساری حالت رفع میں ضمہ نصب میں جر، یہ مشکل ہوگا یاد کرنا، ان کو آپ مثالوں کے ساتھ یاد کریں۔ جیسے جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزیدن، یہ آپ نے زید کا اعراب بتایا جو کہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ اسی طرح اگر دلون ہو، ھذا دلون رأیت دلون مررت بدلون، دلو کا مطلب ہوتا ہے ڈول۔ اب یہاں پہ نا ھذا دلون لگایا کیونکہ جاءنی دلون تو نہیں نا کہہ سکتے میرے پاس ڈول آیا، ھذا دلون یہ ڈول ہے۔ اور اس طریقے سے آپ یاد کریں، یہاں پہ لگا لیں جی جاءنی مسلماتن، عورتیں آئیں، رأیت مسلماتن مررت بمسلماتن، جاء عمر رأیت عمرہ مررت بعمرہ، جاء ابوک رأیت اباک مررت بابیک۔ تو یہ آپ مثالوں کے ساتھ یاد کریں گے تو یہ آپ کو پھر جلد یاد ہو جائے گا۔ مثالیں ذہن میں رکھ کر کے آپ بتائیں کہ ابو کا حالت رفع واو کے ساتھ ہے، ورنہ اگر آپ یہ تھیوری رٹتے رہیں گے نا حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، یہ آپ کو بہت مشکل کرے گی۔ اصل آپ ذہن کے اندر ایگزامپل رکھیں، اس سے پھر آپ قاعدہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ ترتیب رکھیں گے تو پھر یہ آپ کچھ ساری اقسام بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گی۔ اور جو لوگ گرامر پڑھ چکے ہیں ان کو یہ تھیوری اگر آپ ان سے پوچھیں نا اسماء ستہ کا کیا اعراب آتا ہے، وہ آپ انہیں کہیں جی بغیر ذہن میں مثال لائے مجھے اعراب بتائیں، تو وہ بھی ذرا سوچ کے ان کو بتانا پڑے گا، وہ بھی آپ کو مثال پہلے ذہن میں لائیں گے، اس کے بعد آپ کو جواب دیں گے، تو یہ ان کو بھی مثالوں کے ساتھ اعراب یاد ہوتے ہیں۔ یہ تھیوری انہی مثالوں سے نکال کے پھر آپ کو بتائیں گے جی یہ حالت رفع میں واو آتا ہے، حالت نصب میں، تو میں یہ آئیڈیا دے رہا ہوں کہ اصل میں آپ نے ان مثالوں کو ذہن نشین کر لینا ہے، تو مثالوں سے ہی آپ پھر اپنی زبان میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی عمرو کے اوپر رفع آتا ہے حالت رفع میں، اور عمرا حالت نصب میں جب ہوگا تو زبر آ جائے گا۔ تو یہ نیچے ایک حاشیہ لکھا ہے، ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ اسماء جو تصغیر کی حالت میں نہ ہوں وہ یہ ہیں، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالت میں اعراب یکساں ہوگا، جیسے جاء ابی رأیت ابی مررت بی ابی۔ رب زدنی